أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سعادہ بیگم آپ کی میزبان آپ تمام خواتین کا RO کی جانب سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر اور اس کی رحمت اور برکت. آج کے ہمارے جلسے کا عنوان ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت. اس سے پہلے کہ اپنی دونوں مقرر کی جانب بڑھیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی ابتدا تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. لہٰذا ہم بہن اسما انصاری کو مدعو کرنا چاہیں گے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قرأت کے ذریعے اس پروگرام کو باعث برکت بنائیں. بہن اسما انصاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جزاک اللہ خیرا. کی گئی خیرت کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے سسٹر سمرین جہاں کو بلانا چاہیں گے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اردو ترجمہ پیش کریں. سسٹر سمرین جہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے جو قرأت سماعت فرمائی وہ تھی قرآن حکیم کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 جن کا اردو ترجمہ ہے. پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتے دار عزیزوں کے. وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. اور اگر تم نے سچ بیانی مجھے پہلے طے کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ سے پوری طرح باخبر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن امن پسند نوجوانوں کی ایک دعوتی تنظیم ہے. اس کا مقصد دعوت حق کو عام کرنا اور غیر مسلموں کے بیچ پھیلے ہوئے غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. تنظیم اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً چھوٹے بڑے لیکچرز، سمپوزیا، سیمینار، بک فیئر میں اسلامک اسٹال کو لگانا کے ذریعے اسلام کو پھیلا رہی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، IERO کے اسپیکرز علاقات کے باہر بھی جا کر اسپیچز دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ اسلام کے قریب آئیں. تنظیم کے ریگولر پروگرام میں لیڈیز کے لیے ہر جمعہ دن میں 2:30 بجے درس قرآن و سیرت الحدیث اور جینٹس کے لیے ہر سنڈے صبح 10 بجے درس قرآن جو کہ IERO کے آفس میں ہی کنڈکٹ کرایا جاتا ہے. یہ تھا ہماری تنظیم کا مختصر انٹروڈکشن. اور اب آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت. اور
और अदल इज्तिमाई। लिहाजा आज सबसे पहले अदल इनफिरादी के ताल्लुक से हमारे बीच खिताब करेंगी बहन नामा अरशद। बहन नामा अरशद की ज़िंदगी का मकसद है दीन की खिदमत करना और बहन IRO की सीनियर ग्रुप की मेंबर होने के साथ ही साथ तक़वा इस्लामिक स्कूल के टीचर भी हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो माइक पर आएँ और अपनी गुफ्तगू से हम सबको फैज़याब करें। बहन नामा अरशद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्सिदू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सामियान का मैं इस मुबारक जलसे में खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमत व बरकत आप सभी पर। जैसा कि अभी आपको मालूम हुआ कि आज के जलसे का उन्वान है जैसा कि आपको अभी मालूम हुआ कि आज के इस जलसे का उन्वान है इस्लाम में अदल व इंसाफ की अहमियत। इस्लाम में अदल व इंसाफ ये एक बहुत ही अहमियत और बहुत ही ज़्यादा वसी उन्वान है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। अदल ही इस्लाम का एक दूसरा पहलू है, यूँ कहें कि इस्लाम का दूसरा नाम है अदल व इंसाफ। आइए जानें कि ये अदल व इंसाफ है क्या। अदल के माने होते हैं बराबरी के, यानी किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि किसी भी हिस्से में जरा भी कमी या बेशी ना हो, तो उसे अरबी में कहते हैं अदल। यानी जो बात हम कहें या जो काम हम करें उसमें सच्चाई की मीज़ान किसी तरफ झुकने ना पाए। हम वही काम करें या वही बात हम कहें जो सच्चाई की कसौटी पर पूरे की पूरी उतरे। अदल ही इस्लाम की एक जामे शक्ल है। अगर कोई शख्स कहता है कि इस्लाम में अदल है तो हकीकत में उसने बहुत ही कमतर बात कही, क्योंकि इस्लाम यानी ये अदल ही इस्लाम का मकसूद है। इस्लाम आया ही इसलिए कि अदल व इंसाफ को कायम किया जा सके, और ये इस्लाम के अंदर उलूहियत, कायनात, हयात, इंसान, इन सभी के बारे में बहुत ही जामे तस्वुर और नज़रिया है। इसके नज़रियात व क़वानीन, इसके मुतय्यन करदा हुदूद और इबादत व मामलात एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम में इस्लाही कोशिशें सतह तक नहीं रखती कि ऊपरी सतह तक नहीं रह जाती, बल्कि क़ल्ब व ज़मीर की गहराइयों तक इसका असर होता है, और जो कि दुनिया यानी माशरे में भी इसका असर देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से अदल व इंसाफ दो सतहों पर किया जाता है, एक अदल इनफिरादी और दूसरा अदल इज्तिमाई। अब हम जान लें कि ये अदल इनफिरादी और अदल इज्तिमाई क्या है। अदल इनफिरादी यानी कि वो इंसाफ जब हम अपनी ज़ाती लेवल पर करते हैं तो उसे कहते हैं अदल इनफिरादी। जैसा कि वालिदैन के साथ इंसाफ, औलाद का और वालिदैन का औलाद के साथ इंसाफ, शोहर का बीवी के साथ इंसाफ करना और बीवी को शोहर के साथ इंसाफ करना, रिश्तेदार के साथ, क़राबादार के साथ और पड़ोसियों के साथ, इन तमाम जो हम ज़ाती लेवल पर अदल करते हैं उसे कहते हैं अदल इनफिरादी। और अदल इज्तिमाई क्या है? अदल इज्तिमाई वो है जब हम एक ग्रुप ऑफ द पीपल के साथ इंसाफ करें, यानी किसी गिरोह के साथ, यानी इंसानों के एक गिरोह के साथ हम जब इंसाफ करते हैं तो वो अदल इज्तिमाई कहलाता है। जैसा कि किसी अमीर का अपनी जो जमात है उसके साथ अदल करना, या किसी हाकिम का अपनी सल्तनत के लोगों के साथ अदल करना, ये होता है अदल इज्तिमाई। और आज इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू मबनी होगी अदल इनफिरादी पर। यह अदल इंसाफी तो है कि ये दुनिया का निज़ाम कितनी आसानी से चल रहा है, कायम है,
کیونکہ اس دنیا یعنی اس نظام کو چلانے والا رب ہی سب سے زیادہ عادل ہے، قائما بالقسط ہے، انصاف کرنے والا ہے. وہ حق بات کہتا ہے اور وہی کرتا ہے جو حق ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے. سورہ حساب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 4. اور اسی طرح فرمایا واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ عدل کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے. اور اسلام میں اس امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی انسان، کوئی ایک شخص یا انسانوں کا کوئی گروہ خود انسانی زندگی میں عدل کا کوئی طریقہ نیا یا کوئی فلسفہ خود گڑھ لے اور اسے دوسروں پر بھی مسلط کر دے. یہ مقام نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ اپنی ذات سے کسی نئے فلسفے کو گڑھ لیں اور اسے دوسروں پر مسلط کر دیں؟ یہ حق صرف اس خدا کو ہے کہ ہم اس کے حکم کے آگے بنا کسی چو چرا کے جھک جائیں، سر جھکا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے. اور ہمارا فرض جو بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ اس لیے کیونکہ وہ جو حکم لایا کرتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے. سورہ حدیث کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور میزان نازل کی تاکہ تم لوگ انصاف پر قائم رہو. یعنی معلوم کیا ہوا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا جا سکے. اور رسولوں نے اپنا فرض ادا کیا، انصاف کے ساتھ پورا کا پورا احکام اللہ کا ہم تک پہنچایا، اور نہ کہ صرف پہنچا دیا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنا کر کر کے دکھایا اسے. اب ہمارا بھی فرض کیا بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، ان احکام کے ساتھ انصاف برتیں اور پورا کا پورا عدل کریں اس احکام کے ساتھ، یعنی کہ اس میں کمی یا بیشی نہ کریں، جیسا ہے ویسا ہی ہم عمل کریں، اس میں ذرا بھی کمی یا بیشی نہ کریں. یہ ہے اللہ کے حکم کے ساتھ عدل، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف پسند ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی انصاف کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ اس حکم پر ڈٹے رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ اعتدال کیا ہے یہ بھی جان لیں کہ اعتدال بیچ کی روش کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ شریعت و سنت میں غلو کیا جائے کہ اس سے بڑھ کر کام کیا جائے، اور نہ ہی کسی حکم کو نظر انداز کیا جائے. اسے کہتے ہیں میانہ روی، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. جب ہم میانہ روی اختیار کریں گے تو ہمیں استقامت ہوگی اور ہم عدل و انصاف آسانی سے کر سکیں گے. کیونکہ جب ہمیں استقامت ہوگی، جب ہمیں یہ توازن بنائے رکھنے کا طریقہ آ جائے گا کہ ہم کسی چیز میں نہ کمی کریں نہ کسی چیز میں زیادتی کریں، تو عدل خود بخود ہو جائے گا. اور اول درجے کا عدل کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اول درجے کا عدل اس ذات کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اس نظام کو قائم جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں ہم مساوات قائم کریں، عدل و انصاف قائم کریں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عدل کرنا یہ اول درجے کا عدل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ الاحد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ. یعنی اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، واحد اس پر ہی توکل رکھیں، اس پر ہی بھروسہ رکھیں. یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں بھی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو ہماری روحانی ضروریات ہیں ان کے ساتھ ہماری جو جسمانی ضروریات ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کیا، اس کو بھی اہمیت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے شب کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا موقع قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شب و روز بنایا تاکہ آپ صبح شام حمد و تسبیح کریں، رکوع سجود میں اپنا وقت گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی ضرورت کو بھی اہمیت دی اور فرمایا کہ یہ دن بنایا تاکہ تم اپنا معاش کا موقع قرار دیا کہ اس میں آپ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں کہ اللہ کے جو حکم ہیں اس میں انصاف برتیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دن بھر رکوع سجود کریں، نماز روزے قائم کریں، لیکن جو اللہ نے لوگوں کے حقوق ہم پر عائد کیے ہیں اس سے ہم غفلت برتیں، وہ حقوق ہم ادا نہ کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات میں بھی عدل و انصاف کا لحاظ رکھیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ایسی کون کون سی وجوہات ہیں جن میں عدل کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، جن میں ناانصافیاں کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان معاملات میں ہم ظلم کر بیٹھے۔ زیادہ میرے خیال سے زیادہ ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی جلدی معلوم ہو گیا ہوگا سبھی کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے سے بڑے، انفرادی سے لے کے اجتماعی تمام معاملات میں ہم نے ناانصافی اور ظلم کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ کبھی کسی کی نفرت اور عداوت ہمیں ظلم کرنے پر آمادہ کرتی ہے، تو کبھی کسی کی زائد محبت، کبھی ہمارا نفس بیچ میں آ جاتا ہے، ناانصافی کراتا ہے، اور کبھی اس دنیا کے فائدے سے ہم ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم انصاف پر قائم نہیں رہتے، جیسا کہ دشمنی۔ جب بھی ہمارے کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے یا اس کی طرف سے ہمارے دل میں عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو شاید ہی کوئی برا انسان ہوگا اس انسان کے سامنے۔ سب سے برا انسان وہ ہو جاتا ہے دنیا میں، اور ہم اس کے لیے جو رائے قائم کرتے ہیں وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفرت کی بنیاد پر اس کے لیے ہم رائے قائم کرتے ہیں۔ بھلے ہی وہ انسان اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہو، بھلے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، لیکن ہم اسے بھی سلب کر جاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل سے ذرا سمجھیں تو بہت ہی آسانی ہوگی کہ ایک انسان ہے، اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ نفرت ہے، بہت دشمنی عداوت ہے، اور وہی انسان جب بہت ہی زیادہ خوشحال ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، کتنی ہی غفلت برتے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، یہی کہیں گے۔ اور جب وہی انسان بہت زیادہ پریشان حال ہو، بہت زیادہ پریشانی میں ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی سن لیں، ہماری رائے کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ اسی لائق ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نفرت میں بڑھ کر، جب ہمارے اندر نفرت اور بغض ہوتا ہے تو ہم انصاف نہیں کرتے، ہر فیصلہ ہم نفرت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اور حدود بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یعنی کسی کی نفرت اور کسی سے دشمنی ہمیں آمادہ نہ کر دے کہ ہم ناانصافی پر اتر آئیں۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے حجاج بن یوسف کا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بے شمار ظلم کیے، نہ جانے کتنے علماء کو شہید کیا، نہ جانے کتنے حافظوں کا قتل کیا، اور یہاں تک کہ اس نے کعبہ شریف پر بھی حملہ کر دیا۔ جب بھی کوئی مسلمان اس کے بارے میں سنتا ہے یا جانتا ہے تو